اور قرآن جو ہے وہ قطعی علم ہے اور سائنس جو ہے ظنی علم ہے۔ ظنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غلطی ہونے کا احتمال شدت سے موجود ہوتا ہے۔ کیا جنات بھی انسانوں پر جادو کرتے ہیں؟ تو ساحرین جنات بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو نظر تو نہیں آ رہے ہوتے لیکن آپ کے اوپر 24 گھنٹے جو ہے جادو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور رہا یہ کہ یہ تعویذ کرے گی تو یہ پھر شرک ہے، کیونکہ کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد ایک اتنا خطرناک عمل ہے، اونٹ کو جو ہے ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو جو ہے وہ قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ بعض جنات ہمارے پاس پھر آ کر عملیات کے علم سیکھتی ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو آپ کو اپنے پیارے دین کے ساتھ جڑا رکھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کے ساتھ جڑا رکھے، کیونکہ اس ہستی نے ہمارے لیے بہت محنت کی ہے، کیونکہ ہمارے لیڈر ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ہمارے اگر آئیڈیل بھی ہے تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں ساری زندگی سکھائی ہے، خلاصہ بھی بتایا ہے، اور اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں کہ میرے حبیب کے طریقے پہ آ تو تیرے لیے ساری راحتیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، مشقتیں ختم ہو جائے گی، تکلیفیں ختم ہو جائے گی، اور اللہ جل جلالہ پھر پہلے دنیا بنا دے گا اور پھر آخرت بنا دے گا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ماشاءاللہ دین بہت ہی پیارا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو، اپنی جتنی بھی زندگی باقی ہے، چاہے وہ 2 پل کی ہے، 2 سیکنڈ کی ہے، جیسے بھی ہے، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک طریقوں کے ساتھ جوڑا رکھے اور اس نصیحتوں پر، ان کی زندگی پر عمل کرے، کیونکہ یہ زندگی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ جو آنے والی زندگی ہے ہمارے لیے، جو بڑی مشکلات بھی ہوں گی اس میں، اگر اس کو آسان راستہ بنانا ہے تو پھر ان کے طریقے پر جانا ہوگا، ورنہ مشکل ہے۔ تو بھائی ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ اس پیارے پروگرام میں میرے بڑے استاد بھی ہے، ہمارے رہبر بھی ہے، ہمارے سلسلے میں بڑا مقام بھی رکھتے ہیں، نقشبندیہ شاذلیہ سلسلے میں، اور ماشاءاللہ جیسے ہی ان کے انداز ہے، جیسے وہ ماشاءاللہ مفتی صاحب کے جو اللہ نے علم نوازا ہے، تو اس علم کی نورانیت میں نے ان کے گھر میں بھی دیکھی ہے، ان کے بھائیوں میں بھی دیکھی ہے ماشاءاللہ، اور وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کیفیت ہے، نور ہے، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تمہارے ساتھ تشریف فرمایا حضرت جناب مولانا مفتی کامران صاحب نقشبندی شاذلی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ جی۔ سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ شکر الحمدللہ جی، اللہ رب العزت کی ذات کا جتنا شکر نکالا جائے کم ہے جی۔ الحمدللہ والعزت للہ والشکر للہ۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اتنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا، کیونکہ درس و تدریس ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے، پھر دوسری جگہ بھی پڑھانا ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ کی زندگی کا، اللہ آپ کو زندگی میں اور برکت عطا فرمائے۔ اس نے تم پہ کیا ہے، اور اس نے تم پہ کیا ہے، اور اس نے تم پہ کیا، اور ساری، میں تو کہتا ہوں کہ آج کل امت اسی چیز میں ڈوب گئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس پہ آئیں گے، لیکن عملیات کہاں سے ثابت ہے؟ کیونکہ میں کسی فرقے کو ٹچ نہیں کرتا، میں کسی عالم کو ٹارگٹ نہیں کرتا، لیکن بعض عوام بھی ان چیز کو نہیں مانتی، بعض علماء کرام بھی ان چیز کو نہیں مانتے، تو کیا اس کو نہ ماننے والے ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں؟ اور یہ ثابت کہاں سے؟ جی دیکھیں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو کہ شریعت سے ثابت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، علماء کے نہ ماننے کی جو بات ہے وہ تو ایک طرف، لیکن عوام جو کلی طور پر اس چیز کا انکار کر رہی ہے آج کل، لیکن میں اپنے پڑھے لکھے وہ حضرات جو کہ لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں یا جن کے پاس دنیاوی تعلیم ہے، وہ اس چیز کو بہت مد و شد سے بیان کرتے ہیں کہ یار مجھ پہ کوئی جادو کر کے بتا دے، مجھ پہ جادو نہیں ہوتا۔ تو یہ کفریات ہیں ساری، کیونکہ ایک چیز جب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اللہ رب العزت نے سحر کا ذکر اور سحر کے توڑ کا ذکر اور سحر کے ہونے کا ذکر قرآن میں جب متعدد مقامات میں فرما دیا تو اس چیز سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور سائنس جو ہے وہ جدید علم ہے، قرآن جو ہے یہ قدیم علم ہے۔ ایک جدید چیز جو ہے قدیم چیز کا انکار نہیں کر سکتی، اور قرآن جو ہے وہ قطعی علم ہے اور سائنس جو ہے ظنی علم ہے۔ ظنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غلطی ہونے کا احتمال شدت سے موجود ہوتا ہے، کیونکہ سائنس جو ہے اپنے تجربات کرتی ہے، پھر بعد میں جو ہے وہ تجربات کا انکار کر دیتی ہے کہ ہمارے یہ فارمولہ فیل ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس میں ایک زبر کیا کہ ایک شد ایک ساکن کی بھی جو ہے غلطی کا احتمال موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، قرآن پہ سب سے پہلا ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن سے جب ایک چیز ثابت ہے تو اس میں تو کسی انکار کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ماشاءاللہ۔ لیکن مفتی صاحب آج کل یہ چیز بڑی جاری ہے نا، اگر اس نے تم پہ کیا ہے، اس نے تم پہ کیا، اب مثلا
کسی نے اس پہ کیا ہی نہیں ہے, اگر اس نے اس پہ الزام لگا دیا تو کیا اس کی ایمان میں؟ دیکھیں بعض چیزیں ضروریات ایمانیہ میں سے ہوتی ہیں, ضروریات اسلام سے ہوتی ہیں. تو اگر کوئی انسان کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے یا کسی کے اوپر دعویٰ کرتا ہے تو شریعت میں بھی اس کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ وہ 2 شہادتوں کی 2 یعنی گواہوں کی صورت میں جو ہے قاضی کے مجلس میں اس چیز کی گواہی دے گی اور دعویٰ کرے گی کہ فلاں نے مجھ پر جادو کیا ہے, میں نے اس کو جادو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میرے پاس 2 گواہ بھی موجود ہیں, تب تو اس کی بات مان لی جائے گی. ویسے اٹکلی طور پر اور ظنیات کے طور پر اگر کوئی عامل آپ کو یہ کہہ دے یا کوئی آپ کو فلاں بابا کہہ دے کہ آپ کے اوپر فلاں شخص نے جادو کیا ہے یا فلاں رشتہ دار نے جادو کیا ہے, تو لازمی طور پر جو ہے انسان کی نفسیات میں وہ چیز پڑی ہوتی ہے مزاج میں, جس کے ساتھ طبی طور پہ نہیں لگتی. جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو ہے ساس بہو کا پھڈا جو ہے وہ ذرا مشہور ہے, تو فوراً اس کے ذہن میں وہی تضاد والی چیز آ جاتی ہے کہ میرے اوپر بہو نہیں کیا ہوگا, میرے اوپر کزن نہیں کیا ہوگا, میرے اوپر فلاں نہیں کیا ہوگا. تو معاشرے میں زیادہ تر بگاڑ انہی عاملین کی وجہ سے جو کہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں نے تم سے اوپر جادو. یہ جو مارکیٹ انہوں نے لگائے ہوئی ہیں, بازار لگایا ہوا ہے کہ بھائی اس نے تم پہ کیا ہوگا, مطلب تعویذ انسان کی زندگی میں کیا اثر رکھتا ہے, اور آیا یہ جو تعویذات ہے یہ مطلب لوگ نظر بد کے لیے بھی ڈال دیتے ہیں یا جنات کی وجہ سے بھی ڈال دیتے ہیں یا جادو بندش ان چیزوں, یہ ثابت کہاں سے ہے؟ دیکھیں تعویذ جو ہے وہ اسباب کے درجے میں تو بالکل پہننا بھی جائز ہے, اس کو استعمال کرنا بھی جائز ہے اور دینا بھی جائز ہے, ٹھیک ہے. اور رہا یہ کہ یہ تعویذ کرے گی تو یہ پھر شرک ہے, کیونکہ کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے. یہی عقیدہ ہمارے دوائی میں بھی ہونا چاہیے. انسان جو دوائی استعمال کرتا ہے یا ٹیبلٹ کھاتا ہے اور کہے کہ یہ ٹیبلٹ مجھے صحیح کرے گی براہ راست, ٹھیک ہے, تو یہ بھی شرک ہے, کیونکہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. اسباب کے درجے میں اور سنت کے درجے میں جیسے ٹیبلٹ کھانا جائز ہے اور صحیح ہے, اسی طرح تعویذ پہننا بھی صحیح ہے. باقی رہا ثبوت تعویذ, تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے وہ بچے جو کہ قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے, چھوٹے ہوتے تھے, تو ان کو تعویذ پہنایا کرتے تھے, اور جو کلمات پڑھ سکتے تھے یا یاد کیا کرتے تھے تو ان کو یہ کلمات پڑھایا کرتے تھے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. اور جو حضرات اس تعویذ کا انکار کرتے ہیں تو وہ دلیل میں بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تمیمہ لٹکایا تو اس نے شرک کیا. ابھی تمیمہ کیا چیز ہے اور تعویذ کیا چیز ہے, یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں, اور وہ اس کو ایک ہی پلڑے میں ڈال کر جو ہے اس کا حکم جو ہے تعویذ کے اوپر بھی لگا دیتے ہیں کہ تمیمہ جو ہے وہ تعویذ ہے, تعویذ جو ہے تمیمہ ہے. حالانکہ اس طرح نہیں ہے. تمیمہ جو ہوتا تھا اس میں لات منات اور عزا بتوں سے مدد مانگی جاتی تھی اور وہ لٹکایا جاتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرک کا دورہ تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا کہ آپ لوگ تعویذ وغیرہ یا یہ تار وغیرہ یہ چیزیں مت پہنیں. جب جو ہے اسلام کو ترقی ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے کلمات پر بھی اپنے صحابہ کو دم کروایا جن کا معنی ابھی تک معلوم ہی نہیں ہے, لیکن جو دم کرنے والے تھے ان کو وہ معنی معلوم تھے. اس لیے جو ہے صحیح بخاری کی شرح جو ہے فتح البخاری شاہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے 3 قیودات ذکر کی ہیں کہ جس عملیات میں, جس تعویذ میں, جس گھنٹے میں یہ 3 قیودات موجود ہیں تو وہ شرک سے پاک ہے. شرک کے الفاظ موجود نہ ہوں, اس کے معنی معلوم نہ ہوں, اور اس کے الفاظ قرآن و حدیث سے متصادم نہ ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ان چیزوں کا خیال کر دینا چاہیے. اور باقی تعویذ ہے, اور میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو قرآن خود پڑھ لینا چاہیے تو اور اپنے اوپر خود دم کر لینا چاہیے. آج کل تو مفتی صاحب یہ دم سے یاد آیا, بعض گھر میں عورتیں سر پہ درد دم کر دیتے, کلمات دم کر دیتے, یہ کر دیتے, وہ کر دیتے, پھر ان کی حالت خود خراب ہوتی ہے. کبھی جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, کبھی کہاں درد شروع ہو جاتا ہے, کبھی کہاں درد شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا کیا ہو گیا. کیا خود سے دم کرنا جائز ہے دیکھیں جس کے پاس اس کا علم نہ ہو؟ ہر علم کی کچھ نہ کچھ ضروریات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی. جیسے کہ انسان ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کے اپنی کوئی لوازمات ضروریات ہوتی ہیں, اسی طرح رقیہ کا بھی حکم ہے, ٹھیک ہے جی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ شخص جو کہ کسی چیز کو نہیں جانتا تھا اور وہ کرتا تھا تو وہ شرعی اعتبار پر ان کے اوپر سزا لاگو فرمایا کرتے تھے. تو اسی طرح ایک انسان نے ایک علم سیکھا نہیں ہے اور یہ تو بہت خطرناک علم ہے اور بہت پیچیدہ علم ہے. جیسے کہ معاشرے میں اس چیز کو ہلکا سمجھا جاتا ہے, یہ ایسا ہلکا علم نہیں ہے اور نہ ہی اتنا جو ہے آسان علم ہے, بلکہ یہ بہت زیادہ پیچیدہ اور بہت زیادہ خطرناک علم ہے. تو جو چیز ہمیں آسان نظر آ رہی ہوتی ہے وہ آسان ہوتی نہیں ہے, تو اس کی اپنی لوازمات ہے, ضروریات ہے. اجازت لینا بہت زیادہ انتہائی ضروری ہے, کیونکہ اجازت کی وجہ سے وہ چیز ایک تو جو ہے پرتاثیر ہو جاتی ہے, دوسرا جو ہے آپ اس کے نقصانات سے بچ جاتے ہیں. تو جو حضرات جو ہے بغیر جو ہے اجازت کے لوگوں کو دم کرتے ہیں یا علاج کرتے ہیں تو ان کی آخری زندگی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتے ہیں. جی 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 جی, کیونکہ اس میں رجت آ جاتی ہے نا. انسان جب کسی کو دم کرتا ہے
تو उसके ऊपर जो मसाइल होते हैं तो उसकी रिजत ये रिजत क्या चीज़ है? रिजत जो है ये पलट को कहते हैं। जैसे कि अगर आप किसी से मुकाबला करते हैं, उसको मारते हैं, तो वो आपको धमकी देकर जाता है कि तुमने तो मुझे मारा, मैं 10 बंदों पे तुम्हारी पिटवाई करूँगा। वो जाता है फिर आकर जो है उसकी सही वाट लगाता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने शैतान को और जन्नात को जो है क़ुव्वत ताकत इख्तियार दुनिया में दिया हुआ है और बस ताकत उनके पास है। आप बग़ैर इजाज़त के और बग़ैर सीखे हुए और बग़ैर लड़ाई सीखे हुए, बग़ैर मुकाबले किए हुए उनको जब दम करते हैं तो आप तो वक्ती तौर पर दम कर देते हैं, क्योंकि कुरान का असर मौजूद है, उन पे असर हो जाता है, वो चीज़ आर्जी तौर पे चली जाती है। फिर जब पलट के आती है तो दम करने वालों को भी ख़राब करती है और जो मरीज़ होता है उसको भी ख़राब करती है। मतलब कि वो हम अक्सर बाहर लड़ाई हो जाती, तुम रुको मैं तुम्हारे पीछे सब्र कर, अभी उसको भी। अच्छा, ये लोगों को एड़ी के बल बिठा देती है। इतनी सख्ती से रुजत होती है और इतनी ख़तरनाक बंदिशें लग जाती हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लोगों के जो मसाइल हमारे सामने आते हैं, बस बसाया घर तबाह हो जाता है, बस बसाया कारोबार, चला चलाया कारोबार तबाह हो जाता है, इंसान की अच्छी भली सेहत होती है वो ख़राब हो जाती है और वो डॉक्टरों के पास फिरते रहते हैं, जब थक जाते हैं जी, आखिर में जब आते हैं हमारे पास, हम कहते हैं आपने किसी को दम वगैरह तो नहीं किया, तो वो कहते हैं हाँ कोई ख़तरनाक मरीज़ हमारे पास आया था, हम तो मस्जिद के इमाम थे, लोग हमारे पास दम के लिए आते थे, ये चीज़ तो हमने सीखी नहीं थी, लेकिन जो अदिया मासूरा थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित दुआएं थी, वो हमने दम कर दी, तो इसकी वजह से हमारा ये हाल हो गया। ओहो। तो हर चीज़ जो है सीख कर करनी चाहिए। बगैर उस्ताद की एक चीज़ आप करेंगे, चाहे वो दुनियावी इल्म हो या दीनी इल्म हो, उसमें बिगाड़ पैदा हो। लेकिन ये जिस इल्म की हम बात कर रहे हैं तो बड़ी जी बड़ा वसी और बड़ा अरीज इल्म है और बड़ा ख़तरनाक, बड़ा बारीक बारीक इल्म है ना, है। कि इसमें अब मुझे एक चीज़ नज़र नहीं आ रही है और उसके सर पे वैसी दर्द आ रहा है और मैंने दम कर दिया तो वो तो बड़ा गर्क हो गया। इसमें तो देखें माहिरीन होते हैं ना बाज़ अपने, जैसे कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बहुत बीमारी होती हैं, अलग अक़साम की होती हैं, उनके लिए अलग तरीक़े इलाज होता है। यूनानी तरीक़े इलाज अलग है, एलोपैथी अलग है, होम्योपैथिक अलग है, वगैरह वगैरह। तो वो अपने तरीक़े इलाज के जो है पाबंद होते हैं। इसी तरह अमलियात में भी बाज़ अमराज़ ऐसे होते हैं कि उनकी तशख़ीस के बाद जब मर्ज़ सामने आ जाता है तो उसी मर्ज़ के मुताबिक उनका इलाज किया जाता है। जैसे बाज़ जिन्नात के मरीज़ होते हैं, बाज़ जादू के मरीज़ होते हैं, बाज़ नज़र बद के मरीज़ होते हैं, बाज़ के ऊपर जादू की वजह से बंदिश लगाई गई होती है, बाज़ की सेहत को टारगेट किया गया होता है, बाज़ के रिश्ते को टारगेट किया गया होता है, बाज़ की तलाक़ें वाक़ई हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े मसाइल होते हैं। हज़रत, इंसान तो अलग, क्या जिन्नात भी इंसानों पर जादू करते हैं? जी जी बिल्कुल, साहिरीन जादूगर होते हैं। जैसे कि इंसानों में डॉक्टर होते हैं, इंसानों में इंजीनियर होते हैं, इंसानों में जो है उलमा होते हैं, शयूख होते हैं, हुफ़ाज़ होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी होते हैं। तो साहिरीन जिन्नात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि आपको नज़र तो नहीं आ रहे होते, लेकिन आपके ऊपर 24 घंटे जो है जादू कर रहे होते हैं। बाज़ ये जादूगर जिन्नात जो होते हैं वो मुसल्लत किए गए होते हैं जादूगर की तरफ से, और जो आम जिन्नात होते हैं वो तो वैसे ही आ जाते हैं हादिसाती तौर पर, वो फिर चले भी जाते हैं। लेकिन जो जादूगर जिन्नात होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, उसका फिर इलाज करना पड़ता है। ओह, फिर वो आपको पकड़ लेते हैं। हज़रत, ये जिन्नात होते कहाँ हैं? जिन्नात मुख्तलिफ कैटेगरी के जिन्नात होते हैं। बाज़ जिन्नात जो हैं वो आबादियों में रहते हैं, बाज़ समुद्रों में रहते हैं, बाज़ जो है दश्त व बयाबान में रहते हैं, और बाज़ जो है सहरा में रहते हैं, बाज़ पहाड़ों में रहते हैं, वगैरह वगैरह। जैसे कि इंसानों में बाज़ जंगली इंसान होते हैं, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका वगैरह के जंगलों में आप देख लें, बाज़ इंसान होते हैं वो जंगली होते हैं, बाज़ इंसान जो है अच्छे होते हैं, बाज़ एजुकेटेड होते हैं। बाज़ जिन्नात को ये अमलियात का इल्म आता है, बाज़ जिन्नात को आता भी नहीं है। बाज़ जिन्नात हमारे पास फिर आकर अमलियात का इल्म सीखती हैं, फिर हम उनकी तरबियत करते हैं। जी जी, अच्छा, वो भी आते हैं, फिर आप हाँ उनकी हाँ तरबियत करते जी हैं? जी, वज़ाइफ वगैरह उन पे कराते हैं, वो फिर आते हैं, फिर हमारे साथ मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं, वगैरह वगैरह। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। तो हज़रत, जिन्नात को देखा जा सकता है? देखें, जहाँ तक जिन्नात के देखने की बात है तो जिन्नात की अपनी असली शक्ल जो है उसके बारे में आता है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात के अलावा उसको कोई नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान के अंदर इतनी ताकत और इतनी उसके अंदर जो है वो बर्दाश्त नहीं है, उसका दिल फट जाएगा उसकी असली शक्ल देखकर। लेकिन जिन्नात की और इख्तियार करदा जो शक्लें हैं, जैसे कि बिल्ली की शक्ल में आ जाते हैं, बाज़ औक़ात सांप की शक्ल में आ जाते हैं, बाज़ औक़ात चुंटी की शक्ल में आ जाते हैं, इंसानी शक्ल में आते हैं? इंसानी शक्ल में भी आपके पास अक्सर आते हैं, अक्सर और बेशतर। ये जिन जिन्नात के हवाले से मैंने आपको बात की कि हमारे पास आकर वज़ाइफ करते हैं, तो ये इंसान की शक्ल में आते हैं, हमारे पास वज़ाइफ करते हैं। ओह, बेड के ऐसे ही सामने बात कर रहे होते हैं? जी, बातें राज की होती हैं, लेकिन आपने सवाल कर लिया इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा हज़रत, ये आजकल ये चीज़ बड़ी टॉप पे जा रही है, कोई कहता है कि मैंने परी पकड़ ली है, कोई कहता है कि मैंने देव को पकड़ लिया। ये मुक्किल है क्या चीज़? मुक्किल है क्या? मुवक्किल के लफ्ज़ी मानी है काम करने वाला। मुवक्किल चाहे आपका नफ्स हो, लतीफ़ नफ्स हो, मुवक्किल आपका लतीफ़ क़ल्ब हो, लतीफ़ सिर हो, लतीफ़ ख़फ़ी अख़फ़ा हो, वगैरह वगैरह, या मुवक्किल जो है आपका जिन हो, मुवक्किल फ़रिश्ते हों, वगैरह वगैरह। जो चीज़ भी आपके साथ इस काम में कार फरमा है और वो मखलूक खुदा को खिदमत के ज़रिए से जो है फैज़ पहुँचा रहे हैं, फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, वो मुवक्किल है।
ہم جو کام لیتے ہیں وہ فرشتوں سے لیتے ہیں، نورانی مخلوقات سے لیتے ہیں، اور بعض جو ہے جنات سے لیتے ہیں، تو ان کے لیے جنات موکل ہوا، ہمارے لیے فرشتے موکل ہوئے۔ واہ ماشاء اللہ۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ موکل، جنات، فرشتے، یہ ساری چیزیں علم کے ساتھ آتی ہیں، تو اس کے لیے بزرگ کا ہونا شرط ہے؟ جی جی، دیکھیں ہمارے صوفیہ کرام نے جو موکل کی تعریف کی، فرماتے ہیں موکل اس زمینی فرشتے کو کہتے ہیں جو کہ صاحب نسبت والے شخص کے پاس آتے ہیں، جس کے پاس نسبت ہو، جس کے بعد پیچھے سے سلسلے کی اجازت ہو، اور وہ صحابی رسول جن کے توسط سے آتے ہیں پھر، کیونکہ یہ سلسلے جو چلاتے ہیں اس میں لازمی طور پر صحابی رسول جنات ہوتے ہیں، اور باقی کے جو جنات آتے ہیں وہ ان کے توسط سے آتے ہیں، ان کی عزت کی وجہ سے آتے ہیں، تو صحابی رسول جنات جو ہوتے ہیں ان بزرگوں کے پاس ان کو بھیجتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے اس مخلوق خدا کی خدمت میں کام کریں۔ تو ایک بہت بڑا سلسلہ ہوتا ہے، ایک چھپی ہوئی دنیا ہوتی ہے، ایک چھپی ہوئی حکومت ہوتی ہے، جس طرح کہ مختلف کیٹیگری کے ہمیں سیاستدان نظر آتے ہیں، عہدیدار نظر آتے ہیں، ایم این ایز ہو گئے، ایم پی ایز ہو گئے، اور سی ایم ہو گیا، اور پی ایم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریاں رکھی، مطلب یہ ایک الگ ہی دنیا ہے، اس میں ایک الگ ہی نظام چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، اور اس کے اوپر ہمارا عقیدہ ایمان ہے جی۔ جو لوگ اس چیز کو نہیں مانتے تو وہ اپنے ایمان کے اوپر ذرا غور کریں۔ حضرت ایک بندے نے علم سیکھ لیا، وہ سلسلے میں آ گیا، بیعت ہو گیا، وظائف کر لیے، علم کر لیے، سب کچھ کر لیا، اب وہ ذکر نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، تو کیا یہ پھر بھی ان کے پاس آتے ہیں، کام کرتے ہیں، یعنی وہ ان سے خفا ہو جاتے ہیں یا ناراض ہو جاتے ہیں؟ ایک ہے توکیل، ایک ہے تسخیر۔ اس حوالے سے میں ذرا آپ کو وضاحت فرما دوں کہ جو بطور تسخیر آتے ہیں وہ نقصان دے کر جاتے ہیں۔ تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مسخر کر لیں، اس کو قابو کر لیں، وہ آپ کا چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے پابند ہو ہر چیز کا، اس کا دل ہو کام کرنے کا تب بھی آپ اس سے کام لیں، اس کا دل کام کرنے کا نہ ہو آپ اس تب بھی کام لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک جیسے ایک آزاد آدمی کو آپ قید کر دو اور اس کے اوپر مشقت اور بھار وغیرہ اٹھاؤ اور اس کے کام وغیرہ کراؤ اور اس کو جو ہے ذمہ داریاں حوالہ کر دو بغیر کسی وجہ کے، تو وہ لازمی طور پر کام تو کرے گا کیونکہ پیچھے آپ کا کوڑا ہے اس کے اوپر، جب اس کو موقع ملے گا وہ آپ کو نقصان دے کر جائے گا۔ تو اسی طرح بعض لوگ جو ہے اپنی عملیات و وظائف کے ذریعے سے ان کو مسخر کر لیتے ہیں، وہ تو آ جاتے ہیں پھر ان کو نقصان دے کر جاتے ہیں۔ بعض توکیل ہوتا ہے، توکیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ آتے ہیں اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، جب مرضی وہ کام کر لیتے ہیں، جب مرضی وہ کام نہیں کرتے، لیکن ان میں خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہی کام کرتے ہیں۔ ہم ان کو جو ہے توکیل کی نیت سے اپنے پاس بلاتے ہیں، تسخیر کی نیت سے ان کو اپنے پاس نہیں بلاتے۔ ماشاءاللہ، مطلب ادب اس میں بھی ضروری ہے، کیونکہ ان کو تو نظر نہیں آتا اور تم نے کر دیا تو بیڑا تو غرق ہو جائے گا۔ لیکن جو اہل نظر لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کی ساری حرکات و سکنات کا پتہ چلتا ہے، ان کی خدمات کا پتہ چلتا ہے، ان کے علاج معالجے میں جو کار فرمائی ہوتی ہے ان کا پتہ چلتا ہے، ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ ماشاءاللہ، تو اس حساب سے مریض کو آگے گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کا اتنا کام ہو گیا، اتنا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس حساب سے مریض بھی جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ گفتگو بڑی زبردست ہوئی، الحمدللہ، اللہ آپ کی باتوں سے ہم سارے سب کے سینوں کو علم سے منور فرمائے، بڑا فائدہ ہوا آج آپ سے۔ مفتی صاحب، یہ جادو جیسی چیزیں جو گھر میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، مستورات بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ان وسوسوں میں کہ اس نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کوئی وظائف، کوئی وظیفہ؟ دیکھیں اس سے بچنے کے لیے تو آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یہ پڑھنا ہے جی۔ صبح شام کے اعمال کا اہتمام کرنا ہے، اور مزید اس کے علاوہ جو ہے آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز مومن کا ہتھیار ہے، جب تک انسان نماز پڑھتا رہتا ہے تو شیطان اس پر وار نہیں کر سکتا۔ جب انسان نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو شیطان کو پھر خوشی ہوتی ہے کہ ابھی مجھے موقع مل گیا اور میدان میرے لیے صفا ہے، تو پھر اس اعتبار سے اس کے اوپر حملہ بھی کرتا ہے اور اٹیک بھی کرتا ہے، اور قسم قسم کے وساوس میں اور قسم قسم کے نقصانات میں اس کو مبتلا کرتا ہے۔ تو صبح و شام کے اعمال بہت زیادہ ضروری ہیں، اور اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بس توفیق دیا ہو تو کسی پیر کامل شیخ حاذق کے ہاتھ پر جو ہے وہ جا کر بیعت کرے تاکہ اس کو ایک نسبت حاصل ہو جائے۔ اس نسبت کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اس کی تو ایک دنیاوی زندگی بن جائے گی اور ایک اخروی زندگی بچ جائے گی، اور اللہ رب العزت شیاطین وغیرہ جنات وغیرہ کے چنگل سے بھی ان کو بچا دیں گے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت، عملیات یہ جو روحانیت ہے اس دور کے حساب سے کتنا ضروری ہے کہ ہر بندے کو بیعت کر دینا چاہیے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ سحر سکھانے میں محنت کی گئی ہے اور ساحرین کو پیدا کیا جا رہا ہے، کیونکہ آگے آئندہ آنے والا جو دور ہے وہ دجال کا دور ہے، تو اس حساب سے جو ہے باقاعدہ طور پر یونیورسٹیوں میں پیریڈ لیا جاتا ہے اس چیز کو اور سحر سکھایا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں مجھے ایک شخص کی فون آئی، وہ کہنے لگا کہ بھائی ایک عورت ہے، اس کی ایک بیٹی نے باہر ملک سے جو ہے سحر سیکھا ہوا ہے اور وہ اس کو کرتی ہے لوگوں کے اوپر باقاعدہ طور پر۔ ہم اس کو بہت منع کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو کفر ہے،
من تسحر فقط کفر، جس نے سحر کیا اس نے کفر کیا، حدیث ہے. تو وہ پھر بھی نہیں سمجھ رہی. تو آپ اس کے لیے کچھ بتا دیں. تو پھر اس وقت جو ہے میرے ذہن میں یہ کھٹکا لگا کہ بھئی ہم نے تو اس میدان میں کوئی محنت نہیں کی، اور محنت کرنے میں جو زیادہ تر رکاوٹ بن رہی ہے وہ ہمارے خواص لوگ بن رہے ہیں. وہ اس کے زیادہ تر فوائد سے بے خبر ہیں اور تھوڑے نقصانات سے باخبر ہیں. اس نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے طلباء کو، اپنے علماء کو منع کرتے بھئی اس فیلڈ سے دور رہو. تو جب علماء اور خواص لوگ اس فیلڈ سے دور رہیں گے، لازمی طور پر 2-3 نمبر کے لوگ جو ہیں دھوکے باز اور ڈھونگی وغیرہ آئیں گے اور لوگوں کی عزتیں بھی لوٹیں گے، لوگوں کے ایمان بھی لوٹیں گے، الٹا لوگوں کے نقصانات اور زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. میری تو اہل خواص لوگوں سے درخواست ہے کہ بھئی خدا را کم از کم ہوش کے ناخن لیں اور اس چیز کو جو ہے آپ سمجھیں کہ امت کے لیے اس چیز کا کتنا بڑا جو ہے ایک فقدان ہے اور کتنی بڑی ضرورت ہے. اس چیز کو کرنا چاہیے. اسی طرح جو وہ شیوخ جو کہ اس چیز پر پابندی لگاتے ہیں یا ان کے شاگردوں پر پابندی لگ جاتی ہے، ان میں پھر کوئی بیمار ہوتا ہے پھر ہمارے پاس آ کے وہ علاج کرواتے ہیں. تو جس چیز کا انکار کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس چیز میں ان کو مبتلا بھی فرماتے ہیں اس چیز کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے. تو پھر دم وغیرہ سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر جو ہے اس چیز کو مانتے ہیں. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ کو پھر بھی آپ کے علم میں اور برکت عطا فرمائے اور اللہ کریم آپ سے اور بھی کام لیں. ہماری دعائیں ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس امت کو ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے. میں خود دیکھتا ہوں، میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ یار لوگ پریشان ہیں، ٹینشنوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جس کے کاروبار بند ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے اور خود کو سمجھ بھی نہیں پاتے کہ کہاں چلا گیا. کسی کے تو میں کہتا ہوں کہ فوتگیاں بھی ہو گئی ہے. عقل بند کر دی جاتی ہے نا. عقل بند کر دی. جب تک اس کو سمجھ آتی ہے کہ میرے اوپر یہ مسئلہ ہے تو سب کچھ کھو بیٹھا ہوتا ہے. تو پہلے ہی جو ہے اپنا انسان جب ایسے معاملات درپیش ہو جائیں جو کہ اس کو سمجھ آ رہی ہو کہ بھئی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے ہر کچھ. بعض اوقات انسان گھر سے نکلتا ہے، اس کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، ایک جگہ پر پھٹ جاتے ہیں، دوسری جگہ پر پھٹ جاتے ہیں، پھر خدا نخواستہ اس کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ایسے معاملات ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اپنا دم وغیرہ کروا لیتے ہیں، کیونکہ نظر بھی بہت زیادہ خطرناک چیز ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری آدھی سے زیادہ امت نظر بد کی وجہ سے جو ہے ہلاک ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد ایک اتنا خطرناک عمل ہے کہ وہ اونٹ کو جو ہے ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو جو ہے وہ قبر میں پہنچا دیتی ہے. تو اس کی وجہ سے گھر بھی برباد ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. دوسرا، انسان اپنی نعمت کو جتنا چھپائے اتنا بہتر ہے، تو پھر وہ نظر بد سے بچا رہے گا. اچھا، مطلب دکھاوے سے خود کو بچائے. اچھا ہاں، تبھی حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو دکھاوے سے بچائیں. دکھاوا اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کی نعمتوں کو اظہار کریں لیکن دکھاوا نہ کریں. شکر ادا کرتے رہیں، شکر کرنے سے بڑھتا ہے. واہ واہ واہ. مفتی صاحب ماشاءاللہ ہمارا نوجوان ان کے لیے کوئی نصیحت فرما دیں. دیکھیں، نوجوانوں کے لیے تو میں وہی نصیحت فرماؤں گا جو کہ ایک بہت بڑے عالم دین اور بزرگ نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی، جو کہ بکھرے موتی میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا، تم اللہ کے دین کے لیے خود کو وقف کر لو، اللہ رب العزت دنیاوی تمام امور کے لیے تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ تم اپنے ظاہر کو بنا لو، اللہ رب العزت تمہارے باطن کو خود بخود بنا دے گا. تیسرا یہ کہ تم مخلوق کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کر دو، اللہ رب العزت کے ساتھ خود بخود تمہارا معاملہ بہتر ہو جائے گا. آج ہم نے بہنوں کے حصے نہیں دیے ہوئے، ٹھیک ہے، قرضداروں کو ان کا قرضہ نہیں دیا ہوا، ٹھیک ہے، کسی مسلمان کی غیبت کی وجہ سے جا کے معافی نہیں مانگی ہوئی، اور پھر ہم اللہ رب العزت سے لو لگا کے تہجد بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پہلے حقوق العباد کو پورا کرو، پھر آ کے مجھ سے جو ہے معافی مانگو، تب توبہ قبول کروں گا. تو اللہ رب العزت کے پاس پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ مخلوق کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے پاس پہنچ جائیں، تو آپ جلدی پہنچ جائیں گے. اور اگر ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے پاس پہنچنا چاہیں تو بیچ میں آپ نے مخلوق کے حقوق پورے نہیں کیے ہوں تو آپ کبھی بھی اللہ رب العزت کے پاس نہیں پہنچ قرب نہیں حاصل کر سکتے. قرب معیت سے آپ بہت دور رہیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی مفتی صاحب نے جو بھی بات کی ہے اللہ کی قسم بڑی پیاری تھی اور اس میں بڑا ہی علم چھپا ہوا ہے اور اس میں ہماری زندگی چھپی ہوئی. تو اپنی زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو ایسے حضرات کے پاس ہم آ کر بیٹھے، ان سے سیکھے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے، ان سے اپنی زندگی کے بارے میں پوچھے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. کیونکہ ہم نے ابھی اب اللہ کو کے بارے میں سنا ہے کہ پہاڑ ہے، آسمانوں کو بنے، نہیں، اللہ سے ہم تعلق کس طرح بنائیں گے، اللہ تک ہم پہنچیں گے کیسے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہم کیسے پہنچیں گے. کیونکہ ہم تو دعائیں کرتے ہیں یا اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار فرما دے، دیدار ہو جائے، ان کی دیدار، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے، اس کے لیے کرنا کیا چاہیے، اس کے لیے زندگی کیسے اختیار کرنی چاہیے. تو ماشاءاللہ مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت سے وقت دیا.